سر سب سے پہلے تو یہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے سلیکٹڈ گڈ نیوز آئی ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ سلیکٹڈ گڈ نیوز تو ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے سوری، لیکن اس کی کچھ پرتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کنفیوژن ہے یا کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر اور واضح طور پہ بیان کر دیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 200 یونٹ تک بجلی جو استعمال کرتے تھے ان کو 50 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا یعنی فیصلہ کیا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس سے 200 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو 4 سے 7 روپے فی یونٹ کے حساب سے وہ پیسے واپس ملیں گے، یعنی جو ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ کافی چیخو پکار تھی، آپ کو پتا ہے کہ جو اوور بلنگ ہوئی ہے اس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی تھی، اور یہ اوور بلنگ جو ہے اس کے لیے ایک خفیہ طور پر ایک سسٹم امپلیمنٹ کیا گیا ڈسکورس کی طرف سے جس کو پروراٹا کہتے ہیں۔ پروراٹا سسٹم نے جو ہماری اطلاع ہے اس کے تحت 3,26,350 صارفین جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے ہی نکل گئے۔ جی، یعنی ان کے اوپر اب یہ پروریٹا سسٹم کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب، بڑا پیچیدہ سسٹم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی ایک نے کم بجلی استعمال کی، کسی نے اس سے زیادہ کی، کسی نے سب سے زیادہ کی، ایک ہی لاٹھی سے ہانکو سب کو۔ اچھا، یعنی جو آپ کے لائن لاسز ہیں، جو آپ کے بلنگ میں جو خامیاں ہیں، ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ساروں کے اوپر وہ جتنی کنزیوم ہوئی ہے بجلی اس کے بل ڈال دو۔ اچھا، اس سے ہوا یہ کہ وہ لوگ جن کا بل آتا تھا 10,000 روپے ان کو آیا 25,000 روپے۔ جنرلائز ہو گیا، ایبسولوٹلی سب کو نقصان۔ چیخیں ہیں، کل ہم نے ذکر کیا تھا ہمارے ڈائریکٹر پروگرام صاحب کا کہ جن کا بل 23,000 آتا تھا اس مہینے میں 53,000 روپے کا بل لے کے بیٹھے تھے سر پکڑ کے۔ تو اس طرح ہی یہ دس اسکینڈل از ایٹ دا ڈور آف ایوری سیکنڈ ہاؤس، ہر دوسرے گھر میں بجلی کے بل کو لے کے پریشانی جو ہے وہ لاحق ہے۔ تو ایک تو یہ پروریٹا سسٹم جو ہے یہ 3 مہینے سے انہوں نے خود سے ہی نافذ کر دیا تھا، بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی سمری کے۔ ایک تو اس کو بھی حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس کا آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ جن لوگوں کو اضافی بل بن دیے گئے ہیں ان کی جان اس عذاب سے چھڑوائی جائے۔ دوسری بات ہے جناب، آ جائیں سولر سسٹم پہ، جو ایک عام آدمی کی زندگی کو تھوڑا آسان بنانے کے لیے سولرائزیشن کی جو کیمپین حکومت نے چلائی ہے اس میں بھی پیچیدگی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ اس میں ایک اصطلاح یہ ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کو تو بھائی ہم لون نہیں دینے والے ہیں۔ جی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ 50,000 کی انکم والے تو گئے، ان کو تو نہیں مل سکتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اصل میں مس نومر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر پاکستانی شہری اس کی جتنے بھی آمدن ہو وہ فائلر بن سکتا ہے۔ آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو فائل یور ریٹرن۔ آپ یہ کہیں کہ میری انکم 50,000 سے کم ہے لہٰذا میں تو ٹیکس، وہ آٹومیٹکلی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے انکم ٹیکس والے، ایف بی آر والے، کہ آپ ابھی اس زد میں نہیں آتے یا آپ ابھی اس کور میں نہیں آتے ہیں، لہٰذا آپ کو ہم ٹیکس دینے سے ایگزمپٹ کر لیں، بٹ یو بیکم اے فائلر بائی دیٹ، بائی ورچو آف دیٹ یو بیکم اے فائلر۔ ہاں جی، ہمارے ہاں چونکہ کلچر نہیں ہے ٹیکس دینے کا، اس لیے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے فائل کیا نہیں اور میری گچی پکڑنے کے لیے لوگ آئے نہیں۔ جی، دس از اے مس نومر۔ اچھا، ہم نے ابھی بات کی ٹیلی فون کے اوپر، میں اور یہ ڈائریکٹر پروگرام صاحب بحث رہے تھے اس بات پر، تو ہم نے پھر ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے ہمیں بہت واضح انداز میں یہ سمجھایا کہ ایوری پاکستانی از انٹائٹلڈ ٹو بیکم اے فائلر۔ جی، لہٰذا یہ مس کنسیپشن جو ہے ختم ہو جانا چاہیے۔ 15,000 والا بھی فائلر ہو سکتا ہے، ایبسولوٹلی، اور اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ 6 لاکھ جس کی سالانہ انکم ہے وچ مینس 50,000 روپیز پر منتھ، وہ تو ایگزمپٹڈ ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں، بٹ بائی جسٹ فائلنگ اے ریٹرن یو بیکم اے فائلر۔ بخاری صاحب، باتیں آپ کی اچھی ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو پانی کی بوتل ہے نا اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ پیٹرول پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اب آپ بات کر رہی ہیں انڈائریکٹ ٹیکس، آپ موبائل فون کا بیلنس بھی ڈال رہے ہیں تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، دس از کالڈ انڈائریکٹ ٹیکسنگ۔ آپ جو چیز بھی بازار سے خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ تو ہر ایک جگہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیکس نیٹ تو اتنا ظالم ہے کہ اس سے آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں بچ نہیں سکتے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس سے آگے جا رہے ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے 28,000 ٹیوب ویلز جو ہیں ان کو سولر سسٹم فری دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اسی لیے وہاں نشان لگایا، ان کا جی وہ 28,000 وہ ہیں جو بجلی کا بل ہی نہیں دے رہے تھے، جنہوں نے 5 سالوں سے بل ادا نہیں کیے. کریکٹ. انہوں نے کہا جی بجائے اس کے کہ وہ کنٹینیو رہیں بجلی استعمال کرتے رہیں بل نہ دیں، ہم ان کو سولر پر ڈال کے اپنی بجلی تو بچا لینا. بڑا بھاری نقصان ہوا اس سے. ایبسولوٹلی 10 سال میں 500 ارب کا نقصان سلیم بخاری صاحب. That's right. لیکن یہ اچھی اپروچ ہے کہ ان کو آپ سولر دے دیں تاکہ وہ آپ کی کم از کم بجلی تو بچ جائے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے ہیں اس کے. چلیے جی یہ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے آج بات کی ہے جو پچھلی حکومت کی کارستانیاں کہہ لیجئے آپ یا ان کے جو کارنامے ہیں کورٹس میں کارنامے ان کا تھوڑا سا بیان انہوں نے کہا جی کہ 90 دن میں کرپشن ختم کرنے والے جو ہیں وہ بجائے اس کے کرپشن ختم کرتے ہیں ان کے خلاف بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز آئے ہیں. This is true. وہ اس کی حوالہ دے رہے ہیں کہ گندم اور چینی کی درآمد میں اور برآمد میں جو بحران آیا تھا، جو کرپشن کی ایک نئی داستان لکھی گئی تھی وہ بھی موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز جو پاکستان کے خزانے میں آنے تھے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی اس نے پکڑے تھے، وہ کس طریقے سے پھر کسی ایک پراپرٹی ٹائکون کے جرمانے کی مد میں جمع ہو گئے. وہ سکینڈل بھی انہوں نے ریکال کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ IMF سے معاہدہ کر کے مکر گئے، ہم نے بھگتا وہ، اور جاتے جاتے تیل کی قیمتیں بھی کم کر گئے، حالانکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی تھی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی تباہ کاری وہ کر سکتے تھے وہ جاتے جاتے کر کے گئے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. ہمارے 16 مہینے کی حکومت نے انتھک محنت کر کے، جو لوگ کہتے ہیں نا جی PDM کی حکومت ناکام ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس حکومت میں ڈیفالٹ سے اپنی جان بچائی ہے، اس سے بڑی کاروائی اور کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ریکال کر کے ڈرا کر رہے تھے جو میرے خیال سے اب شاید سبھی کو پتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی پوشیدہ بات تو نہیں رہ گئی ہے. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بجٹ لے کے آئے ہیں آپ، اس میں بھی آپ نے سیلریڈ کلاس کی ایسی تیسی کر دی ہے، ہو گئی ہے ایسی تیسی یا کر دی ہے، آپ نے جو مرضی کہہ لیں، انٹینشن تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ سفر وہ کلاس کر رہی ہے. اوپر سے جیسا آپ نے کہا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں آپ اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نئے نئے ٹیکسز جو ایجاد ہو رہے ہیں اس سے عوام کی جان چھٹنے کا مجھے تو کوئی مستقبل قریب میں یعنی دکھائی نہیں دیتا کہ اس سے ہماری جان جو ہے وہ بچنے جا رہی ہے. لہٰذا ریلیف دینے کی اگر یہ اپروچ جاری رہتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1 سال کے عرصے میں فوری طور پر تو کچھ نہیں ہوگا. سر آپ 1 سال کی بات کریں، آپ مجھے یہ بتائیں 3 مہینے کا ریلیف کس مد میں آپ کاؤنٹ کریں گے؟ یوں گزرتے ہیں 3 ماہ. کریکٹ، یہ گزرتے ہیں، لیکن اس میں پھر ایڈ بھی تو نہیں ہو رہا نا. جو ہو گیا سو ہو گیا نا. وہ میں نے کہا نا وہ پرو ریٹا سسٹم جو ہے جو تباہ کاری کی باعث تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا نا. اب آپ جتنی بجلی خرچ کریں گے اتنے ہی پیسے دیں گے نا. یہ بھی تو بہت بڑا ریلیف ہے کہ نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ خرچ کوئی کرے اور بل آپ کو پڑتا رہے، وہ صورتحال تو اب نہیں رہی. آپ نہیں بھی یوز کرتے تھے تو بل آتا تھا. تو میں نے کہا نا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو مزید تباہ کاری ہے اس سے آپ کی جان جو ہے وہ چھٹ گئی ہے. میرے خیال سے اتنا مارجن ضرور دینا چاہیے اس حکومت کو کہ ان کے جو فیصلے ہیں، خاص طور سے پنجاب کے حوالے سے تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے، اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے جس سے پتہ لگے کہ جو یہاں عام آدمی ہے اس کی زندگی میں مزید یعنی مشکلات پیش آئیں گی. جو اقدامات مریم نواز کر رہی ہیں بظاہر اس وقت تک اس کا تاثر یہ ہے کہ وہ عوامی خدمت کے جذبے کے تحت کی جا رہی ہیں. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، سال ایک جو ہے بجٹ کا وہ کیسے گزرے گا، وہ ابھی اس وقت تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تازہ واردات ہوئی ہے نا، تو جب ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی تو وہ ہم عوام الناس تک پہنچائیں گے. فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کی مد میں چاہے وہ پرو ریٹا سسٹم کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ 200 یونٹ تک کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، چاہے وہ فائلرز کو لونز دینے ہیں سولرائزیشن کے لیے، یہ اقدامات اپیرنٹلی پرو عام آدمی ہیں، اینٹی عام آدمی نہیں.